السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کی طبیعت سے ٹھیک ہے؟ تو جتنے بھی لوگ اس پلیٹ فارم سے قرآن پڑھ رہے ہیں ان کے لیے میں نیا سبق لے کر آیا ہوں، پیش کے ساتھ، زبر کے ساتھ، زیر کے ساتھ۔ تو آج ہم جن شارٹس ورڈز کو پڑھیں گے ان میں زبر بھی ہوگی، زیر بھی ہوگی، پیش بھی ہوگی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے پہلے ہم نے جو کل پرسوں جو ہم نے جو ہے وہ شارٹس ورڈز پڑھے تھے، ان میں صرف زبر اور زیر کے بارے میں بات تھی، اور اس سے پہلے والا جو ہم نے شارٹ ورڈز پڑھے تھے ان میں صرف زبر کے بارے میں بات تھی۔ تو اس کے بعد پھر زیر والے ورڈز تھے، پھر ان کا جو لیسن تھا، مطلب جو ایکسرسائز تھی، وہ زبر اور زیر کے ساتھ والے ورڈز تھے۔ تو آج والا جو ہمارا سبق ہے، وہ آج جو ہماری ایکسرسائز ہے نیو سبق کی، ان میں زبر والے ورڈز بھی ہیں، زیر والے ورڈز بھی ہیں، اور پیش والے ورڈز بھی ہیں۔ یہ اسی لیے ہیں کہ تاکہ آسانی کے ساتھ ہم ان کے نیم کو اپنے ذہن میں بٹھائیں۔ چلتے ہیں اب اپنے سبق کے ساتھ، تو میرے ساتھ دعا پڑھ لیجئے۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلتے ہیں نئے سبق کی طرف۔ زغ پیش زو، ٹھیک ہے، اس کا نیم ہے زو، اور یہ آپ کو پتہ ہے، یہ ورڈ شارٹ ورڈ آپ پیچھے پڑھ کے ہیں، لام زیر لی ہے، اس کا نیم زو، اس کا نیم لی۔ اور جو بچے پیچھے اپنا سبق اپنے ذہن میں بٹھا کے آئیں تو ان کو بالکل فوراً پتہ لگ جائے گا، یہ میم ہے، میم پر زبر ہے، اس کا نیم ہے ما، زو لی ما۔ چلتے ہیں، حمزہ زبر آپ کو پتہ ہے، اس کا نیم ہے آ، عین شارٹ ورڈ ہے، اس کے زیر ہے عین زیر، عی، اس کا نیم آ، اس کا نیم عی۔ زواب کے پرپیش اس کا نیم سیم اس کی طرح ہوگا، ٹھیک ہے، زواب پیش زو، اور یہ بھی زواب پیش زو۔ یاد رکھیں، ایک ورڈ ذہن میں بٹھا لیں، پورے قرآن کے جتنا بھی وہ والا ورڈز آئے گا آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ مثال کے طور پہ زغا ہے، اس کے پرپیش ہے، اس کا نیم زو ہے، تو قرآن میں جب دوبارہ زواب پیش آئے گا تو اس کا نیم زو ہی ہوگا، ٹھیک ہے، آ، عی، زو۔ حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر پیش ہے، آپ کو پتہ ہے جب حمزہ پر زبر آئے تو اس کا نیم آ ہوتا ہے، اور جب حمزہ کی زیر آئے تو اس کا نیم ای ہوتا ہے، اور جب حمزہ کے اوپر پیش آئے تو اس کا نیم او ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فا کے اوپر پیش ہے، اس کا نیم ہے فو، اس کا نیم او، اور اس کا نیم فو۔ یہ قاف ہے، کاف کی زیر ہے، قاف زیر قی، او فو قی۔ آگے چلتے ہیں، ذال کے اوپر پیش ہے، اس کا نیم ہے ذال پیش ذو۔ با ہے، با کی زیر ہے، اس کا نیم ہے با زیر بی۔ ہا ہے، ہا کے اوپر زبر ہے، اس کا نیم ہے ہا۔ ذہن میں رکھیں، جب آپ نے ایک ہا کو ذہن میں بٹھا لیا، ہا زبر ہا، تو دوسرا بھی آپ کا خود بخود ذہن میں بیٹھ جائے گا، ہا زبر ہا۔ اس کا نیم ذو، اس کا نیم بی، اس کا نیم ہا۔ آگے چلتے ہیں، قاف کے اوپر پیش ہے، قاف پیش قو۔ آگے چلتے ہیں، تا ہے سینٹر میں، تا زیر تی، اس کا نیم قو، اس کا نیم تی۔ لام کے اوپر زبر ہے، اس کا نیم ہے لا، قو تی لا۔ اب تھوڑی سی بات آپ کو ذہن میں بتاتا چلوں، آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے اس کو، انتہائی آسان طریقے سے آپ کو سمجھاؤں گا اور آپ کے ذہن میں وہ بات بیٹھ بھی جائے گی۔ دیکھیں، جب لام ہے، لام کی زیر آئے گا تو اس کا نیم لی ہے، ٹھیک ہے، اور جب لام پر زبر ہوگا تو اس کا نیم لام زبر لا ہوگا، اور جب لام کے اوپر پیش آئے گا تو اس کا نیم لو ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیکھیں، لا، ٹھیک ہے، لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو۔ تو اب جو یہاں تک ہم یہ سمجھے ہیں، اس کا نیم آپ نے ایسے ذہن میں رکھنا ہے، اس کا نیم لا، اس کا نیم زیر کے ساتھ لی، اور لام پیش کے ساتھ لو۔ تو جب بھی لام زبر کے ساتھ آئے گا تو اس کا نام ہوگا لا، مطلب لام کا نام زبر کے ساتھ لا، لام کا نام زیر کے ساتھ لی، لام کا نام لام پیش کے ساتھ لو۔ یہ بس آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ سین کے اوپر پیش ہے، سین پیش سو، قاف سینٹر میں ہے، دو نقطے اوپر، اور یہ گول سا سرکل ہے، اس کے نیچے زیر ہے، اس کا نیم قاف زیر قی، سو قی۔ طوا کے اوپر زبر، طوا زبر طوا، سو قی طوا۔ آپ کو پتہ ہے دو ڈاٹس جب بھی نیچے آئیں وہ ورڈ یا ہوگا، قرآن میں جہاں بھی دو نقطے نیچے آئیں گے وہ ورڈ یا ہوگا۔
یا کے اوپر زبر ہے، اس کا نیم یا ہی رہے گا، یا زبر یا۔ ہا کا نیم ہا ہی رہے گا، ہا زبر ہا، یا ہا۔ با کے اوپر پیش ہے، اس کا نیم ہے با پیش بو، یا ہا بو۔ چلتے ہیں، جیم ہے، جیم کے اوپر پیش ہے، جیم کا سرا لکھا ہوا ہے، جیم پیش جو۔ یہ سینٹر میں میم لکھی ہے، میم زیر می، جو می۔ یہ عین ہے، ان کے بارے میں بہت دفعہ سمجھا چکا ہوں۔ جب عین اینڈ پہ لکھا ہوا آئے گا، کسی ورڈ کے ساتھ ملا ہوا آئے گا، تو وہ ہا کی شکل کا ہوگا، لیکن ہا اس طرح کا ہوگا۔ آپ کو ایسے لگ رہا ہوگا جیسے یہ بھی ہا ہے، لیکن اگر ہا اینڈ میں لکھا آئے گا تو وہ اس طرح کا ہوگا، اور اگر عین لکھا ہوگا تو اس کا سرا اوپر سے اس طرح کا ہوگا۔ آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے، یہ عین ہے، ٹھیک ہے۔ عین زبر آ، جو می آ۔ فا کے اوپر پیش، فا پیش فو، تا زیر تی، ہا زبر ہا، فو تی ہا۔ غین پیش غو، فا کی زیر ہے، ایک ڈاٹ ہے اوپر اور سرکل ہے گول، یہ فا ہے، فا کی زیر ہے، فا زیر فی، غو فی۔ را کے اوپر زبر ہے، اس کا نیم سیم رہے گا، را زبر را، غو فی را۔ چلتے ہیں آگے اگلی لائن کی طرف۔ حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر پیش ہے، حمزہ پیش او۔ خا ہے، خا کے اوپر زبر ہے، اس کا نیم خا ہی رہے گا، خا زبر خا، او خا۔ را کے اوپر پیش، را پیش رو، او خا رو۔ نون ہے، نون کے اوپر پیش ہے، نون کا سرا لکھا ہوا ہے، نون پیش نو۔ صاد سینٹر میں لکھا ہوا ہے، اس کا سرا لکھا ہوا ہے، صاد زیر سوئی، نو سوئی۔ را ہے، سیم نیم ہوگا اس کا، را زبر را، نو سوئی را۔ طا ہے، طا کے اوپر پیش ہے، طا پیش تو۔ با سینٹر میں ہے، چھوٹا سا با کا سرا لکھا ہوا ہے، با زیر بی، تو بی۔ عین کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، سیم اس کی شکل ہے، ہا سے ملتی جلتی ہوتی ہے لیکن ہا نہیں ہے، اور اس کے فیس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ عین زبر آ، تو بی آ، دو ڈاٹ نیچے آپ کو بتایا تھا، اپنے ذہن میں بٹھائیں اس کو، یہ یا ہوتا ہے۔ یا زبر یا، لام ہے، لام کی زیر ہے، لام زیر لی، یا لی۔ جیم ہے، جیم کے اوپر پیش ہے، جیم پیش جو، یا لی جو۔ عین ہے، عین کے اوپر پیش ہے، عین پیش عو۔ لام ہے، لام کی زیر ہے، لام زیر لی، عو لی۔ میم کے اوپر زبر ہے، میم زبر ما، عو لی ما۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق اگر آپ اس کو بار بار ریپیٹ کریں گے تو آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گے۔ یہ وہی ورڈز ہیں جو ہم پیچھے پڑھ گئے ہیں، یاد رکھیں، یہاں تک کوئی بھی ورڈز اب وہ نہیں ہے، نیا نہیں ہے جو آپ پیچھے پڑھ کے نہ آئے ہوں، ٹھیک ہے۔ زبر کے والے ورڈز جو ہیں وہ آپ کا کیپٹل پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، پھر ان کے شارٹس بھی پڑھ کے آئے ہیں۔ زیر والے جو ورڈز تھے کسرہ والے، وہ بھی آپ پیچھے کمپلیٹ کیپٹل جو ہیں وہ پڑھ کے آئے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان دونوں کو جوائنٹ کر کے ان کے کیپٹل ورڈز کو اور جو شارٹس ورڈز ہیں ان دونوں کو جو ہے وہ کمبائن کر کے لکھے ہوئے تھے زبر کے ساتھ اور زیر کے ساتھ، وہ بھی آپ پڑھ کے ہیں۔ اب ہم جو ہمارا پچھلا جو سبق تھا اس میں ہم کیپٹل پیش والے ورڈز پڑھ کے آئے تھے، آج ان کی ایکسرسائز تھی جن میں زبر زیر پیش تینوں ورڈز تھے اور شارٹس ورڈز میں تھے، تو یہ سارا کا سارا آپ پیچھے پڑھ کے ہیں۔ یاد رکھیں، کوئی بھی چیز جب نہیں آئے گی اس کے بارے میں آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھاؤں گا، اس میں کمپلیٹ جو ہے اسپیچ ہوگی اس کے بارے میں، پھر جب وہ آگے نیکسٹ وہ ورڈز آئے گا تو وہ پھر آپ کو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے تاکہ بہت آسانی کے ساتھ آپ اس کو پڑھ سکیں۔ تو بہت سا اپنا خیال رکھیے گا، اور کوشش کیجیے گا کہ آپ کے چاہنے والے جو دور دراز ہیں، جو مساجد یا قاری صاحبان کے پاس نہیں جا سکتے، ان کو جو ہے یہ جو ہے وہ شیئر کیا کریں تاکہ وہ اس پلیٹ فارم سے اپنے بچوں کو جو ہے وہ سمجھا سکیں، ان کو دے سکیں کہ آپ یہاں سے پڑھیں قرآن کو، یہ بہت اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے آپ سمجھیں گے کہ تو آپ کو جو ہے نا سمجھ آ جائے گی کہ کتنی آسان طریقے سے سمجھایا جاتی ہے۔ بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بہت سا اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔